باب العلم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم میں ہاشمی سرداروں کی خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھی۔ عبادت اور ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان موجود تھے۔ معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ کا جبہ اور عمامہ بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم اور حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی تھی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آغوش و محبت میں پرورش پائی۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے۔ مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے۔ عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد فضیلت ہے۔ بے شمار سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد اور پرہیزگار، مجاہد اور جانباز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی کی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے۔ نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے۔ دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے۔ گدھا گری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتی اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ میں عاجز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے۔ وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے۔ بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقویٰ اور خشیت الہی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہمنشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو،
اے بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولادیں یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت حضرت کمیل آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے اسرار پر زرار ازدی نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، حضرت علی المرتضیٰ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہت دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت کا ہو اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنیٰ درجے کا ہو، ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے مگر ان کی حیثیت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان کے اوصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، ہر معرکے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا، بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے اور آپ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سے سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ بیت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور اصحاب شجرہ کے گروہ میں شامل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ آپ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں جن کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیں۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات جھیلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، حضرت علی کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئیں، اگر مجھے ان میں ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی، خیبر میں علم یعنی جھنڈا انہیں عطا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی سے زیادہ علم و سنت کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا، ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا، مدینہ منورہ میں فصل قضایا اور علم فرائض میں حضرت علی سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں۔